بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرۂ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرۂ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرۂ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پیغام افطار منہاج کے ساتھ شب قدر کی شام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور محمد شاہد بابر کے ساتھ ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب، محترم محمد عمیر رضوی صاحب کے علاوہ پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم پروفیسر علامہ محب اللہ اظہر صاحب، اور پاکستان کے بڑے معروف قاری محترم المقام قاری فقیر محمد مسعودی صاحب اور علامہ عدیل قاسمی صاحب۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے پروگرام کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کرتے ہیں، اور آج کی شب لیلۃ القدر میں یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یوں فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آئیے آیات بینات کی تلاوت سنتے ہیں محترم المقام قاری فقیر محمد مسعودی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب تلاوت فرمائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اللہ سبحان اللہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اللہ۔ الجنة للمتقين، الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان اللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر سبحان اللہ۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اللہ، سبحان اللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ محترم قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ ناظرین، یہ تھے قاری فقیر محمد مسعودی صاحب، جن کی ایک طویل عمر قرآن پاک کی خدمت میں گزری ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، سناتے، پڑھتے، پڑھاتے
قرآن پاک کے خادم کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آرزو پہنچی وہاں دعا سے پہلے، کرنا منزل کی طلب رہنما سے پہلے، ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے، اور تیرے عرفاں پہ موقوف ہے عرفان خدا، تیرے عرفاں پہ موقوف ہے عرفان خدا، کہ تیرا نام سنا ہم نے خدا سے پہلے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد وسیلہ مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، آج شب دعا ہے، چونکہ اپنی دعاؤں کی قبولیت ہر بندہ یہ تمنا لے کر بیٹھا ہے ہماری دعائیں قبول ہوں، مگر ناظرین وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر دعاؤں کی قبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ہمیں ڈنڈی سے جوائن کر رہے ہیں محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، اور آج کی خوبصورت محفل سجانے پر بہت مبارکباد۔ ہاں جی ہاں، بس آج تھوڑی تاخیر ہو گئی ہمیں۔ نہیں ماشاءاللہ، تاخیر بھی ہے تو ہماری جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ ہیں، انتظار تھا، یقیناً ناظرین کو بھی انتظار ہوگا اس خوبصورت پروگرام کا، پیغام رمضان معراج کے ساتھ کا۔ جی ہاں، بس اب آپ جو تاخیر کی، جو ہم نے انتظار کا جو تکلیف دی اپنے ناظرین کو، تو آپ اپنے حسین الفاظ کے ساتھ اور اپنی حسین صوتی اور نغمے جو ہے اس سے اس کو جو ہے آپ ازالہ فرما دیجیے۔ ضرور ضرور، کلام میں پیش کرنے لگا ہوں عبدالستار خان نیازی صاحب کا، اور ابھی جیسے علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بغیر تو دعاؤں کی مقبولیت، فرماتے ہیں نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، ہاں پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، ہاں یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا
सरताह का ताज, आंखों में मजाक का कजला, सरताह का ताज। कैसे कहूँ मैं वाह वाह कमली वाला, हम सा लगता है। कैसे कहूँ वो कमली वाला, हम सा लगता है। प्यार नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। गौसो कुतुब अब्दाल कलंदर, सब उनके मोहताज। गौसो कुतुब अब्दाल कलंदर, सब उनके मोहताज। मेरा दाता हर दाता का अरे दाता लगता है। मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है। और मक्ता और हासिल इकराम शेर पेश करने लगा हूँ जी। आओ सुनाए अपने नबी को अपने मन की बात। आओ सुनाए अपने नबी को अपने मन की बात। उनके अलावा कौन नियाज़ी, उनके अलावा कौन नियाज़ी, अपना लगता है। उनके अलावा उनके अलावा उनके अलावा कौन नियाज़ी, अपना लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाम मोहम्मद कितना प्यारा प्यारा लगता है। और इस नाम की बरकत से आज की शाम भी इंशाअल्लाह बहुत प्यारी होने वाली है और बहुत ही हसीन होने वाली है। नाज़रीन, अल्लामा आदिल कासमी साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे और प्रोग्राम का अख्तिताम भी इनकी ख़ुसूसी नात पर और उनके ख़ुसूसी सलाम पर होगा। शब कद्र या लैलतुल कद्र रमज़ान करीम की तमाम रातों से अफजल है और इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। जिस शख्स ने ये एक रात इबादत में गुजारी, गोया उसने अपनी ज़िंदगी के 83 बरस और 4 माह इबादत में गुजारे। इस रात को कदर वाली रात कहा गया है। इस नाम से इसको मौसूम करने की वजह और इस उन्वान से मुअन्वन करने की वजह इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि कद्र का माना है मर्तबा व मकाम, क्योंकि ये रात बाकी तमाम रातों के मुकाबले में शर्फ व मर्तबा में सबसे आला है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इसको कद्र वाली रात इसलिए भी कहते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी काबिल कद्र किताब और काबिल कद्र उम्मत के लिए काबिल कद्र और काबिल अज़मत रसूल के ज़रिए और उस रसूल की मार्फत के ज़रिए जो है
اس امت کو عطا فرمائی، نازل فرمائی قرآن پاک کی کتاب. اور اس سورت میں قدر کا جو لفظ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس لیے 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے: قابل قدر کتاب، قابل قدر امت، اور قابل قدر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. آج کی رات جس شام کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو جاگنے والے ہیں اور عبادت میں گزارنے والے ہیں، اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول زمین پر اتنا ہوتا ہے، اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی ہیں. اس لیے اس رات کو قدر و منزلت والی رات کہا جاتا ہے، اور ایسی رات کہ جس رات فرشتے نازل ہوں اور زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جائیں. ناظرین، لیلۃ القدر صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہم. حضور نے فرمایا کہ یہ رات صرف اور صرف میری امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے انسانیت میں کسی نبی اور کسی رسول کو یہ رات عطا نہیں کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے اس رات کو اللہ کے حضور اپنی گناہوں کے احتساب کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت کے ساتھ گزارا اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے گزارا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اے عائشہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے. آج کی شب پر گفتگو کرنے کے لیے اور آج کی شب کی فضائل اور ان میں کیا کیا معمولات انسان کر سکتا ہے، ان معمولات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور سے پروفیسر علامہ محب اللہ اظہر صاحب. ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آپ کو پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکر آپ کا. خیریت سے ہیں؟ ٹی وی پہ مجھے حاضر ہونے کا موقع فرمایا، خصوصاً جناب ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب، علامہ شاہد بابر صاحب اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اپنا علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب اپنا مائک جو ہے تھوڑا سا اوپر کر لیں، آواز ہمیں بہت دھیمی آ رہی ہے. اور جی کیا فرماتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے؟ جی آپ کو اب آواز بہتر آ رہی ہے جناب؟ جی آ رہی آواز. جی نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام علماء کرام، معزز ناظرین، آج کی رات چونکہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے اور مساجد کے اندر اور گھروں میں جہاں جہاں تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے، وہاں ختم قرآن کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، اور اکثر مسلمان 27ویں کی رات کو قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر کے اس کے ختم قرآن کی تقریب منعقد کرتے ہیں. اسی مناسبت سے قرآن حکیم کے حقوق کیا ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس حوالے سے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا. جی جی.
اگر ہم قرآن و حدیث کا بالاستیعاب مطالعہ کریں تو ہمیں 4 حقوق نظر آتے ہیں قرآن حکیم کے جو اس امت کے اوپر عائد ہیں. پہلا ہے تلاوت قرآن، دوسرا ہے فہم قرآن، جی تیسرا ہے عمل بالقرآن، اور چوتھا ہے تبلیغ و اشاعت قرآن. یہ 4 وہ حقوق ہیں جو اس امت کو قرآن حکیم کے حوالے سے ادا کرنا چاہیے. پہلا حق قرآن حکیم کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ. کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اب قطع نظر اس کی تفسیر میں جائے بغیر اگر صرف ہم ترجمے پر ہی اکتفا کریں تو امت محمدی پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے. سبحان اللہ. قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت سننا بھی سنت ہے. بے شک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے قرآن کی تلاوت سنی بھی ہے اور خود صحابہ کرام کو تلاوت سنائی بھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کتاب فضائل القرآن، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب جو صحابہ کرام میں سے قاری قرآن تھے ان سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں. حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا رسول اللہ اللہ سمانی لک، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا آپ سے نام لے کر حکم فرمایا ہے کہ آپ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کریں؟ قال اللہ سماک لی، فرمایا اے ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. قال فجعل ابی یبکی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا تو رونا شروع کر دیا اپنی خوش نصیبی پہ کہ اللہ رب العزت نے 2 جہانوں کے آقا سے میرا نام لے کے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو سننا بھی بہت پسند فرماتے تھے. چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود میرے سامنے قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا دن ہوگا، ہر امت کے اوپر اس امت کا نبی گواہ بن کے آئے گا اور گواہی دے گا، تب اس امت کے لوگوں کا ایمان مقبول ہوگا. جب سارے نبی گواہی دے چکیں گے تو ساری گواہیوں کے اوپر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لائی جائے گی تو تب ان کی گواہی بھی مقبول ہوگی. اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی. اے حبیب وہ منظر کیسا ہوگا تو قیامت والے دن ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو پھر سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان قرآن میں سنی تو چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ پاس بیٹھے صحابی نے ٹھوکا دے کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو ہے توجہ دلائی، مبذول کروائی کہ عبداللہ بن مسعود نگاہیں اوپر کرو دیکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیات سن کر وہ چشمان مقدس سے آنسو بہا رہے ہیں. ان روایات سے
یہ بات سمجھ میں آتی کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے اور قرآن کی تلاوت سننا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. دوسرا حق، اب اس پہ احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہے. ایک اور میں روایت عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. تو قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ خود باعث شفاعت ہے اور قیامت والے دن قرآن شفیع بن کے آئے گا. جی. دوسرا حق اس امت پہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی نہ صرف تلاوت کی جائے بلکہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا بھی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن حکیم کو سیکھنا اور سکھانا. آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن حکیم کا علم حاصل کریں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تمہارے لیے اگر تو اس حال میں صبح کرے کہ کتاب اللہ کی ایک آیت کو اس کے مفہوم کے ساتھ سیکھ لیں تو یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر تو صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لے جس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو قرآن کی ایک آیت کو اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ سمجھ لینا 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے افضل اور بہتر ہے. اور یہ روایت بہت پیاری حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا المعجم الاوسط میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب للثلاث، عربوں سے 3 وجوہات کی بنا پہ محبت کرو، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. آج جہاں ہم دیگر زبانیں، دیگر علوم بڑے شوق سے سیکھتے ہیں، ہمیں عربی زبان بھی شوق سے سیکھنی چاہیے جو قرآن کی زبان ہے، صاحب قرآن کی زبان ہے اور جو اسلام کی زبان ہے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا آپس میں درس دیتے ہیں، درس و تدریس، فرمایا ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے چاروں طرف آ کے گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن کا درس و تدریس، اس کو سمجھنا سمجھانا اتنا محبوب عمل ہے کہ جو لوگ اس کو سر انجام دیں اللہ کی طرف سے سکینہ ان پہ نازل ہوتی، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے. اور ایسے لوگ اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے ان کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان پہ خوش ہوتے ہوئے ان کا ذکر ملائکہ کے سامنے فرماتا ہے. سبحان. تیسرا حق اس قرآن حکیم کا وہ یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھ بھی لیا، تلاوت بھی کر لی، سمجھ بھی لیا، اب قرآن کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ یہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا وہ مقصد پورا ہو سکے. حضرت سعد بن معاذ الجہنی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن حکیم کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جو اس کے اندر موجود ہے، تو کیا ہوگا؟ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی احسن ہوگی، فی بیوت الدنیا، جو تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکتا ہے، لو کانت فیکم. اور آخر میں فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا،
پھر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو، عمل کرنے والا ہو؟ تو قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے، سیکھا نہ جائے، بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے، نسخہ ہدایت ہے، اور قرآن ہمارے ہر مسئلے کا حل دیتا۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں بیٹھ کے سر عام اعلان کرتے، لوگوں مجھ سے پوچھو، سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو میں تمہارے سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دوں گا۔ تو قرآن ایک بحر ذخار ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر موضوع سے متعلق جواب موجود ہے، مگر اگر کوئی سمندر کے کنارے کھڑا رہے، اس کو سیپیاں اور گھونگے تو ملیں گے، جواہر، موتی اور ہیرے اسے ملتے ہیں جو ایک ماہر غواص کی طرح سمندر کی پہنائیوں میں غوطہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے عروج اور عزت دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کیا، کہا درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور آج وہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر کے عروج بام اور دنیا کی ترقی کے سینے طے کر گئے۔ چوتھا اور آخری حق قرآن کا اس امت پہ یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، اب اس قرآن کی تعلیمات کو آگے بھی پہنچایا جائے اور تبلیغ و اشاعت قرآن کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی ابواب العلم میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا علم بھی تمہیں ہو تو وہ میری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو۔ اس حدیث پاک کے روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی مبلغ ہے، جس کو قرآن کی ایک آیت کا علم بھی سکتا ہے، چاہیے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے۔ اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جتنے لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ چونکہ ایک جامع آپ کا خطبہ تھا جس میں آپ نے ایک چارٹر تھا، ہر مسئلے کا حل دیا، تو اس کے لیے آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے اس پیغام کو ہر حاضر غائب تک پہنچا دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہیں، اور جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ امت دعوت ہیں، کیونکہ آپ کے بعد قیامت تک اور نبی نہیں اور قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ تو قرآن کے اس پیغام کو امت دعوت تک پہنچانا امت اجابت کی ذمہ داری ہے، جس سے امت غافل ہے۔ لہٰذا قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم امت دعوت تک پہنچائیں تو یقیناً قرآن اور اسلام یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے چاروں حقوق سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور آج ہمارے ناظرین کو حقوق قرآن کے حوالے سے اور اہم ملفوظات سے نوازا۔ یقیناً شب نزول قرآن میں حقوق قرآن سننا بنتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ہمارے پینل کے ساتھی محترم عمیر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے؟ This is a night that's
has a blessed place in Islam, and it's proven through the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and also through the Quran. This hadith is reported in Bukhari by Abu Hurairah radiallahu ta'ala an. He says Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man yaqum laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." So whoever stands in prayer with sincere faith and sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, all past sins will be forgiven. So the sins that are forgiven, I need to clarify that. These are the huququllah. So these are the things that we were supposed to do for Allah, like prayers, the zakah, also the fasting. So sins that we've committed that haven't harmed anybody, that haven't abused any rights of anybody, those sins will be forgiven. But if it's to do with huququl ibad, as we said in our second transmission, those are to be paid back to the person. So, and there are other hadiths and ayats that mention the forgiveness of sins with different kinds of deeds, and I'm going to come to that. But the idea is still the same, that the sins that are forgiven are not to do with huququl ibad. So, in this hadith, there are two conditions that are mentioned. So if you want forgiveness on this night, there are two conditions. One of those conditions is iman, having total, absolute faith in Allah subhanahu wa ta'ala. And also having absolute faith that Allah subhanahu wa ta'ala on this blessed night, if you stand in prayer, will forgive you. So having that belief. Subhan. Not just having the belief in Allah, but also having the belief that this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is the absolute truth. And then from this truth, we are going to stand in prayer in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and with total belief that He will forgive us. He will forgive all of our sins. So that's the iman side of things. The second condition that was mentioned is ihtisab. So that means you are free from any other aim within this Laylatul Qadr. Whatever you're doing, you're free from anything else. You are not doing this for anybody. You're not doing it because it's expected that on Laylatul Qadr or on the odd nights of the last Ashr of Ramadan that you stand in prayer. Because this is an expectation in Pakistan and other countries as well. There is an expectation that you do more nawafil prayers and you do more recitation of the Quran on this night. And some people might do it just because everybody else is doing it. Their intention, so ihtisab, that condition is not fulfilled because it's not purely for Allah's sake. It's for the sake of other people. And you might want to show off to other people, look how pious I am that I will spend the whole night standing in prayer. So purely for Allah subhanahu wa ta'ala, for forgiveness and for a reward on the Day of Judgment. Those are the only things that you can have in your intention. So your intention needs to be sincere. Otherwise you don't fulfill the condition of ihtisab. So that's two conditions. And then further on in the same chapter of Bukhari, and again reported by Abu Hurairah, there's other hadiths as well, two more hadiths. One of them is man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Whoever prays or whoever stands for prayer in Ramadan, so this is indicating Taraweeh prayers. So in Ramadan, they are forgiven, their sins are forgiven. And then one more hadith is here, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. So whoever fasts in the month of Ramadan, and again those two conditions are the same, iman and ihtisab. So faith and sincerity are still there. So why do we need Laylatul Qadr then if we have already been forgiven? Because every single action, every single good deed has their place, and every single good deed will have a different blessing. We'll continue from this inshallah. अभी हमारा चूँकि ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, आप बड़ी अहम गुफ्तगू है और बड़ी अहम रात है, और बड़ी ये रात वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाते हैं और अपने बंदों को पुकारते हैं. आप बस इसी इंतज़ार में रहिए, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज की रात की फजीलत के हवाले से.
آج کی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ آج کی رات کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر عام راتوں میں رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے قریب آتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کو پکارتا ہے، مگر شب قدر یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے قریب آتے ہیں، اپنے بندوں کی آہیں سننے کے لیے، اپنے بندوں کی آہ و بکا، گریہ و زاری سننے کے لیے، اور اپنے بندوں کی عاجزی و انکساری کے کلمات سننے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو سننے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا آئے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند آئے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، ہے کوئی بیمار آئے میں اس کو شفا دے دوں۔ آج کی رات کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، گناہ گاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نیکوکاروں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آج کی رات کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، تو توبہ انسان کیسے کرے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علامہ صاحب۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شب توبہ ہے کہ آج کی رات جو بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر شخص پر ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم اور فرض ہے، بے شک کہ جو گناہ سے سرزد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ ان سے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ کی راہ اور آخرت کی راہ کی طرف سفر میں یہ پہلا قدم ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے تو اس کی زندگی کا یہ جو سفر ہے اس کا آغاز توبہ سے ہونا چاہیے، اور توبہ مومن کی نشانی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف اور معصوم رہنا یہ انبیاء اور ملائکہ کی صفت ہے کہ جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور ہمہ وقت گناہوں میں غرق رہنا یہ عمل شیطان ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ ہے ہی وہ کہ وہ اللہ کی بندگی بھی کرے، اور اگر اپنے نفس اور شیطان کے حملے میں آ کر اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ یہ بھی تو فرشتوں کی صفت ہے، جھک جانا فوراً اللہ کی بارگاہ۔ وہ تو شکر کے طور پر جھکتے ہیں، گناہ ان میں نہیں ہوتے، لیکن بندہ اپنے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ مجھ سے سرزد ہوا۔ اکڑنا شیطان کی صفت ہے، اور جھکنا۔ اور پھر فرمایا اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کو منائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا مجھے معاف فرما دے اور آئندہ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ لہٰذا یہ پہلا قدم ہے مومن کو، جب غفلت سے بیداری ہو، جب اس کو احساس ہو کہ میری عمر اب انجام کی طرف جا رہی ہے، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، تو اس کو توبہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، متوجہ ہونا، لوٹ کر آنا۔ کہاں سے؟ شیطان سے رحمان کی طرف لوٹ آنا، بدی سے نیکی کی طرف لوٹ آنا، اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لوٹ آنا۔ تو یہ توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹ آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو۔ تو اب دیکھیے بڑی یعنی غور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ توبہ کی بات اہل ایمان سے کر رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، کہ اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہ ایسی توبہ کہ پھر زندگی میں نافرمانی نہ آئے،
کہ ایسی توبہ کرو کہ پھر زندگی میں کبھی نہ ایسا موقع نہ آئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. تو یہ حکم فرمایا. اور پھر دوسری آیت سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اے ایمان والو اجتماعی توبہ کرو. تو اس کے اندر ایک اور چیز جو اشارہ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی توبہ بھی ہوتی ہے اور اجتماعی توبہ بھی ہوتی ہے. اور من حیث القوم اگر ابتلاء کے اندر آزمائش کے اندر مصیبتوں کا شکار ہو تو قوموں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے توبہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ جو گناہ سے توبہ کر لے گا. آپ دیکھیے گناہ اس نے کیا, نافرمانی کی, معصیت کی, لیکن حضور نے فرمایا اگر توبہ کر لی, اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا, رجوع کر لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بنا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جو ریکارڈ تیار کر رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھلا دیتا ہے کہ وہ ان کو یاد رکھیں. روز معاشر ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارے جو گواہ ہوں گے تو ہاتھوں کو بھلا دیتا ہے, فرشتوں کو بھلا دیتا ہے, ٹانگوں کو بھلا دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہی نہ ہو. اس سے بڑا کریم رب کیا ہوگا. گناہ جو ہوتے ہیں جو ریکارڈ ہے تو اصل اوریجنل وہ حالت میں ختم ہو جاتی ہیں, وہ ڈسک سے اریز ہی ہو جاتے ہیں, ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, ڈسک فارمیٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے. دست قدرت پھیلانے سے مراد کیا ہے, اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. رات کو دامن پھیلاتا ہے, رات کو دامن پھیلاتا ہے کہ جو رات کو دامن پھیلا رہا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں میری بارگاہ میں آ جائے, توبہ کے ساتھ قبول کر لوں گا. اور پھر دن کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ جس نے رات کو معصیت کاری کی ہے, رات کو میرا نافرمان بنا رہا ہے, دن کو اگر میری بارگاہ میں آ جائے تو میں ہاتھ اللہ تعالیٰ اپنا دامن کرم پھیلا کر اس کا انتظار کرتا رہتا ہے. اللہ کی شان کرم یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کوئی آئے میرے پاس اور توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں. اور یہ اس وقت تک پروسیس جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا ہے گناہ گاروں کو کہ آؤ مجھ سے توبہ کرو اور میں تمہیں بخش دوں. اور پھر توبہ کر لینے کے بعد بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے, یعنی وہ گناہ گار خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے. تو توابین کون ہیں؟ جنہوں نے گناہ کیا ہے, جنہوں نے معصیت کی, حکم عدولی کی, توبہ کی, اب محبوب ہو گئے. اور فرمایا یحب المتطہرین جنہوں نے توبہ کر کے پاک صاف ہو گئے ان کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور اب ایک اور بڑی بات امام غزالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اب قطع کلامی آپ یہیں سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد بھائی شراز بات کر رہا ہوں لندن سے. جی شراز بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, بس دعا میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, بہت بہترین ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ایک سوال یہ تھا شاہد بھائی کہ 27ویں شب کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کہ یہ تاخرات ہر 21ویں شب سے لے کے 27ویں شب تک ہوتی ہے یا صرف 27ویں شب ہی کو ہم لوگ جو تاخرات بناتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے, پلیز بیان فرمائیں. جی بہت اہم سوال کیا, انشاءاللہ اس پر کلام کرتے ہیں اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, آخرت کی نجات کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا دامن بالکل گناہوں سے خالی ہو. یہ شرط نہیں ہے. اگر ساری زندگی گناہوں سے پاک گزری تو نور علی نور, لیکن آخرت کی نجات کے لیے یہ شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی. بے شک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف فرمایا. اللہ کو معلوم ہے
کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جی ہاں. انسان کی تخلیق کے اندر شر اور برائی کا دائیا رکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ تو شاید اللہ کا کرم کسی پر ہو کہ اسے ساری زندگی گناہ یا معصیت سرزد نہ ہوئی ہو. انبیاء کی ذات کے علاوہ وہ تو معصوم ذاتیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اور اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور توبہ کے نور سے دھوتا رہے، شرمندگی ندامت کے ساتھ. اور وہ چونکہ وہاں پہ یہ اس کی بارگاہ میں چونکہ ندامت ہوتی ہے، ندامت کے آنسو آتے ہیں گناہوں پر. جی جی. اور آسمان پر تو فرشتوں کے پاس تو گناہ ہی نہیں ہے، ندامت کہاں ہوگی؟ بابا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشیندہ کنوں. تو فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، کہ اللہ کو انسانوں میں سے وہ نوجوان جو توبہ کرنے والا اس سے بڑھ کر اور کوئی محبوب نہیں. ایک اور فارسی شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. فرمایا جوانی میں توبہ کرنا، جب گناہ کی اندر طاقت موجود تھی، نافرمانی کی مکمل طاقت تھی، ہر طرح کا گناہ کرنے کی صلاحیت، طاقت، قوت اور موقع موجود تھا، اس وقت توبہ کرنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. جب بڑھاپے میں اور کچھ نہ ہو، جب کچھ بھی نہ ہو سکے، ہو نہیں سکتا، اب اگر مسجد میں آگے بیٹھ کے نماز شروع کر دی، یہ کر دی، تو فرمایا یہ تو وہ بھیڑیا جو ظالم اور خونخوار بھیڑیا ہے، بڑھاپے میں تو وہ بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، ظلم و بربریت چھوڑ دیتا ہے. فرمایا اصل توبہ وہ ہے جو جوانی میں کی جائے. اور پھر شرائط توبہ کہ کون سی توبہ، ہم صبح و شام توبہ 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 کرتے رہتے ہیں تو لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی. تو شرائط توبہ بیان کی گئی اور فرماتے ہیں اگر تو حقوق العباد کے اندر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی 4 شرائط ہیں، اور اگر حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی 3 شرائط ہیں. اور 3 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط کہ جس سے ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ ہے ندامت، الندم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، کہ شرمسار ہو جانا یہی توبہ ہے. دوسری شرط بیان فرمائی کہ پہلے ندامت کا اظہار کرے، پھر وہ گناہ چھوڑ دے جس کے لیے توبہ کر رہا ہے. اگر وہ توبہ بھی کرتا رہے، گناہ بھی کرتا رہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. تیسری پھر فرمایا کہ پھر آئندہ زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. اور جب حقوق العباد کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی توبہ کر رہا ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، نا حق مال کھایا تو اس کی تلافی کرے، اس کو واپس کر دے. اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے. جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کا جو ہے وہ اجر ان کے سامنے اس کی تعریف کرے. اور پھر فرمایا آخری بات اقسام توبہ، 3 اقسام ہیں توبہ کی، بے شمار ہیں لیکن 3. ایک ہے نارمل ہم جیسے لوگوں کی توبہ، ہماری توبہ گناہوں سے توبہ ہے، یا آپ کہہ لیں ہماری توبہ ہوتی ہے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ توبہ ہے. دوسری ہے انابہ ہے اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کے لیے توبہ کرنا. اور تیسری توبہ جو انبیاء کی توبہ ہوتی ہے وہ ہے اوبہ کا مطلب ہے بندہ نہ جہنم کے خوف سے توبہ کرے، نہ جنت کے شوق میں توبہ کرے، صرف رب کی خاطر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری طرف تیری جانب جھکا ہوں صرف تیری خاطر، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ بس ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے اب لمبی گفتگو ٹائم نہیں ہے عمیر بھائی، یہ جو ہے آج کی رات کے اور فضائل جو ہیں تاکہ ہمارے ناظرین میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. Quickly, time چونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. Well, one of the other things that Allama Sahib was mentioning earlier when we took him from Pakistan about the Quran, how it was revealed
on this night. And the other thing I want to mention is, I think this is the very important part, that we received Laylatul Qadr because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This hadith is mentioned in Imam Malik, by Imam Malik and Bayhaqi as well. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was shown the previous ages of the nations. And they were 900 years, 800 years, 1000 years, 1200 years. I mean, so they lived a lot longer than we do. So when somebody crosses 100, we celebrate that fact that, they've got a very long age. So they were 900 years old. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that there's a person who spent a very long time, hundreds of years in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he had this thought inside of him that, my ummah is, their ages is, as I said, 100 is an achievement in this day and age. So their ages don't compete with the previous ummah. So how can they have the same level of goods and same level of good deeds to take on the day to take with them on the day of judgment? And as the thought came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, for His beloved, He revealed, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr." That Laylatul Qadr, the night of Qadr, is better, not just, some people, say equal in measure. No, it's not. It's better and than there's no more limit. than 1,000. There's no limit because it's Allah subhanahu wa ta'ala. So again, it's better. Minimum we could say is maybe 83 years and a few months. Minimum. But then it's Allah subhanahu wa ta'ala, and it's your intention and it's your sincerity. So again, even this night that we are getting all of this sawab and all of these good deeds and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala is because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے علامہ عدیل قاسمی صاحب کو ساتھ لوں گا. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے مختلف طریقے بیان کیے. جیسے علامہ صاحب نے، ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام فرمایا. ایک اور توبہ کا طریقہ جس کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں وہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نساء میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. انسان کسی بھی طریقے سے اللہ کے حضور توبہ کرے، معافی مانگے، اس کے رد اور قبول کے امکانات رہتے ہیں. وہ رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، مگر وسیلہ مصطفیٰ ایک ایسا، اور دربار مصطفیٰ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اور جن کے ذریعے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یوں دی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہوں میں لت پت ہو گئے، فاستغفروا جاؤکا، تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اور یہاں پر کسی نے کیا خوب کہا، جاؤکا نے یہ راز سمجھایا زمانے کو کہ بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں. آپ کے پاس آ جائیں اور وہاں پر آ کر معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کی بخشش کی شفاعت فرما دیں، سفارش فرما دیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے تاکیداً فرمایا کہ وہ یقیناً، ضرور بالضرور وہ اللہ کو پا لیں گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحمتوں سے نوازنے والا. اور دوستان مکرم، اس وسیلے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے صرف نظر کرنا اور اپنے آپ کو اس سے مستغنی کر لینا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہ منافقین کی اپروچ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کہ اے پیارے حبیب، آپ منافقین کو دیکھیں گے، جب میری طرف آنے کی بات ہوتی ہے تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور جب تیری طرف بلاوا آتا ہے تو یہ سر جھٹک کر بھاگ جاتے ہیں. آج کی رات ہم نے اپنی توبہ میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ پاک میں وہاں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں، مگر یہاں پر بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس فکر، اس عقیدے کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ حضور کو وسیلہ بنا کر پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. آئیے چلتے ہیں اسی محبت کے ساتھ. اور علامہ عدیل انور قاسمی صاحب
کو دوبارہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا وسیلہ بنے. محترم عدیل انور قاسمی صاحب. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے, اور کلام بھی شان خداوندی ہے کہ اسی موضوع پر میرے پاس ہے جو آج پیش کرنے لگا ہوں. ایک بس شروع کرنے سے چونکہ ہمارا کوشچن آیا تھا, بس آپ آن لائن رہیے. علامہ صاحب, ہمارا کوشچن جو شراز صاحب نے پوچھا تھا, کیا 27 ہی شب قدر ہے یا طاق راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, 27 ہی نہیں, یعنی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی محنت, کوشش اور کاوش پر. جو بیان کیا گیا 27 وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو اقوال آئے صحابہ کرام کے بھی اور بعد تابعین کے بھی, اولیاء صلحاء کے بھی, ان کو چونکہ وہ رات 27 نائٹ آف رمضان کو ملی اس لیے انہوں نے یہ بیان کر دیا. لیکن 21 کے بھی اقوال ہیں, 23 کے بھی ہیں, 25 کے بھی ہیں, 27 کے بھی ہیں, 29 کے بھی ہیں. تو وہ جو طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور بدل کے آتی ہے. جو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جو بیان فرمایا کہ 27ویں کے حوالے سے انہوں نے اپنا اجتہاد اپنا قول ہے کہ 27ویں کا زیادہ چانس یوں ہو سکتا ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں, لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے سورۃ القدر میں, تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دے تو 27 کا یہ اشارہ ہے کہ 27ویں ہو سکتی ہے. اور سورۃ القدر کے 30 جو ہیں الفاظ ہیں, اور 27واں لفظ ہیہ, مطلع وہ جو ہیہ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ رات, اس سے اشارہ ملتا ہے یہ 27 تھا. تو باقی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ممکن ہو سکتی ہے. جی علامہ عدیل قاسمی صاحب. بہت مختصر وقت میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. 3 شعر میرے پاس نعت شریف کے ہیں اور 2 اشعار جو ہیں وہ درود السلام پر مشتمل ہیں. جی جی پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ہاں کملی والے میں قربان تیری شان پر, کملی والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. کملی والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. کملی والے ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے, جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے, ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے, جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے, جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے. تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے, تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے, اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے. تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے, اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے. کملی والے تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا, تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا, تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا, تو نے ذروں کو دیکھا
تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، ہو کر خاک گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، کملی والے۔ اور دو شعر درود اسلام کے حوالے سے ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں، رسول میرے میرے پیمبر، درود تم پر، سلام تم پر، رسول میرے میرے پیمبر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر، آمین۔ درود تم پر، سلام تم پر، جو کلمہ لا شریک دیکھا، تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا، جو کلمہ لا شریک دیکھا، تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا، شریک دیکھا، خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر، سلام تم پر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، درود تم پر، سلام تم پر۔ محترم قاسمی صاحب، آپ نے محفل کا بڑا رنگ بنا دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ان اشعار کی برکت سے ہمارا یہ پورا پروگرام انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول بھی ہوگا، اور ادھر سے اس سلام کا جواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ ناظرین، اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہ لمحات ہیں جو بڑی قبولیت کے لمحات ہیں۔ آپ اپنے دست دعا اور دامن دعا جو ہے اپنے رب کے حضور پھیلائیے، اور مختصر سی دعا ہوگی، اس میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، اور بالخصوص آج کی رات جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ بڑے اچھی نصیب رکھنے والے تھے جن کو آج کی رات نصیب ہوئی رمضان کی یہ برکات، مگر بخشش کی دعا کرنا ہمارا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی ضرور مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر استقامت دے۔ کل انشاءاللہ چونکہ آج چونکہ شب نزول قرآن ہے، اور کل 27ویں کا دن ہوگا جس کی نسبت جو ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ہے، اس مناسبت سے ہم حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک شاہکار جو کام ہے انسائکلوپیڈیا آف قرآن، اس کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ آپ دیکھنا مت بھولیے گا، آپ اس حوالے سے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اس میں شامل رہیے گا۔ ہم بلا تاخیر دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص بیماروں کے لیے۔ اور اس کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ باری تعالی ہماری آج
کی رات یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے مولا، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، طہارت کا نور عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، اپنی ذات میں مشاہدہ کا شوق عطا فرما مولا، حضور کی پوری امت کے حال پر فضل و کرم فرما دے، حضور کی امت میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے مولا آج کی رات ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما مولا، تیری امت میں سے جو بیمار ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہیں مولا، ان سب کو صحت و عافیت، تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، باری تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما مولا، جن کو مالی پریشانیاں ہیں مالی پریشانیاں دور فرما دے، جانی پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما دے، جن کو گھریلو پریشانیاں دور فرما دے مولا، جن کو اولاد کے حوالے سے پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما دے، سب کے حال پر فضل و کرم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔